السلام علیکم کلاس ہشتم۔ بیٹا آج ہم مضمون لکھیں گے، عنوان پر لکھیں گے مضمون نگاری، اس کے بعد ذیلی عنوان میں لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت و شفقت دکھائی دیتی ہے۔ امیر و غریب، بچے بوڑھے، حتیٰ کہ حیوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور محبت و شفقت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ خاص طور پر بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک حد درجہ محبت و شفقت والا ہوتا تھا، یعنی بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ کافروں کے بچے ہوتے تو بھی، مومنوں کے ہوتے تو بھی آپ بچوں کو پکڑتے، انہیں چومتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے نواسوں یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں حضرت امام حسن اور حسین سے، اپنے بچوں مسلمانوں کے بچوں، بلکہ کفار کے بچوں کے ساتھ بھی انتہائی نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو پیار کر رہے تھے تو کسی شخص نے دیکھا، اس نے کہا اے رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تمہارے دل سے رحم کو ختم کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی بچوں سے محبت کی تلقین کی۔ چلیں اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ بلکہ کفار کے بچوں کے ساتھ بھی انتہائی نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے، ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاتے۔ اگر کہیں سفر سے واپس آ رہے ہوتے تو بچوں کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، بوسہ دیتے، دکھ میں ان کی دلجوئی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث کچھ یوں ہے من لم یرحم صغیرنا ولا یوقر کبیرنا فلیس منی، جس کا ترجمہ آپ تحریر کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل یعنی پکا ہوا، ہر سیزن میں پھل ہوتے ہیں نا، ہر موسم کے پھل ہوتے ہیں، تو کسی بھی موسم کا جب پہلا پھل پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے، سب سے پہلے محفل میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو عطا فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ اس دوران ایک بار بھی کسی بات پر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور نہ ہی ان کی کسی غلطی پر ناراض ہوئے۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سامان لینے کے لیے بازار گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کافی دیر جو ہے میں واپس نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے۔ گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بازار کچھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے تشریف لائے، سر پر ہاتھ پھیرا پیار سے اور کہا انس بیٹا بھول گئے، اور اس کے علاوہ کچھ نہ فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کا ترجمہ ہے بچے تو جنت کے باغات کے پھول ہیں۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کا پرندہ مر گیا، یعنی اس نے پالا ہوا کوئی پرندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افسوس کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بچوں سے محبت اور ان کی دلجوئی کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، انہیں مارنے یا ڈانٹنے کی بجائے نرمی اور محبت سے سمجھائیں۔ اس طرح ان سے ہمارا تعلق مضبوط اور بااثر ہوگا اور اچھی تربیت کے ساتھ آنے والا کل روشن ہوگا۔ اس شعر کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے آنے والا کل ہیں بچے، قوم کا مستقبل ہیں بچے۔ اچھا بیٹا اس پورے کے پورے مضمون کو آپ جو ہے تحریر بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے، 2-4 مرتبہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔